بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کے متعلق ایک بہت اہم پیشن گوئی قطب وقت حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے رازدار و خادم خاص تھے، کے حوالے سے یہ امت محمدیہ کی میرے پاس تحریری امانت ہے اور امانت امت کو پہنچا رہا ہوں۔ 2001 کی بات ہے، ہماری چلے کی جماعت کے آخری 15 دن باقی تھے۔ سیلم شہر تمل ناڈو کے قریب ایک چھوٹا سا ٹاؤن آتھر ہے، جہاں اعتراف کے مضافات ملا کر 12 مساجد ہیں۔ وہاں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی جامع مسجد ہے، جہاں شب گزاری کا عمل بھی ہوتا ہے۔ وہاں تمل ناڈو کے ایک پرانے ذمہ دار بھائی قادر محی الدین رہتے تھے۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تاجر تھے لیکن مخلص ساتھی تھے۔ ہمارے ان سے پرانے تعلقات تھے۔ ہر رات بعد نماز عشاء ہمیں لے کر 10:30 بجے تک ہمارے ساتھ رہتے اور کہتے تھے، آؤ بھائی، کچھ اہم باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں کام آئیں گی۔ 15 دن مسلسل روزانہ 2-3 گھنٹے عشاء کے بعد ہم سے لیتے اور کہتے کہ میں آپ کو تکلیف نہیں دے رہا، بلکہ بہت اہم باتیں ہیں، آگے بہت کام آئیں گی۔ اللہ نے بہت اہم باتیں سننے کو عطا کی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، الحمدللہ۔ ہم ایک مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی قادر محی الدین صاحب نے فرمایا، 1969 کی بات ہے، میں مرکز بنگلے والی مسجد دہلی میں گیا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا ان کے پیر دبا رہا تھا۔ 4 سال کا کمسین بچہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا حضرت بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا اور حضرت سے چمٹ جاتا اور کچھ لمحوں میں وہاں سے کھیلتا ہوا نکل جاتا۔ اپنے پاس بچے کو دیکھ کر حضرت بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ ٹھنڈی سانس بھرتے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں اس نظارے کو بہت غور سے 3 دن تک دیکھتا رہا اور تینوں دن تک حضرت سے مسلسل پوچھتا رہا کہ یہ بچہ کون ہے۔ جواب میں حضرت بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو جاتے۔ میں نے اس بار 4 سالہ بچے کو چوتھے دن پکڑ لیا اور نام، حسب و نسب پوچھا۔ میں وہاں سے سیدھا حضرت بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں گیا اور حضرت کے پاؤں پکڑ لیے اور حضرت سے عرض کیا کہ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ کا پیر نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت نے مجبور ہو کر فرمایا کہ اس بچے سے آگے چل کر اللہ پاک اس کام کی تکمیل کریں گے جس کو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے شروع کرایا تھا۔ اس کے بعد حضرت کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور فرمایا کہ ہم اس وقت نہیں رہیں گے اور شاید آپ بھی۔ اب میں بتاؤں اس بچے نے اپنا نام اور حسب و نسب کیا بتایا تھا۔ بچے نے کہا، میرا نام محمد سعد ابن مولانا ہارون ابن مولانا محمد یوسف کاندھلوی ہے۔ بھائی قادر محی الدین نے مجھ سے کہا، تم ان کا ساتھ دینا اور اللہ تم سے کام لے گا۔ شاید میں اس وقت دنیا میں نہیں رہوں گا۔ آج کا دن 5 جولائی 2017 ہے۔ اس امانت کو دین کے داعیوں کو سنا دیا، جیسا سنا ویسا ہی لکھ دیا۔ جب مسند فقر پہ بیٹھ گئے، شاہی کی تمنا کون کرے؟ جب مالک کونین ہو اپنا، کونین کی پرواہ کون کرے؟ اللہ ان حقیر کوششوں کو قبول فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی
بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔